كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 451. سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی. ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں 2 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی. جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس اندھیری اور تاریک رات میں دنیا میں تشریف لائے. اس وقت ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اتنا اندھیرا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا جو اتنی تاریک ہے اور اتنا اندھیرا ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں ہے اور کہاں جائیں اور کہاں کھڑا ہوں. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا. اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا. صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائی. 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کا شکرانہ میں ادا فرمائی اور 1 رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی. یہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے. یہ مضمون بکھرے موتی جلد 5 صفحہ 13 پر ہے اور اوپر کی کتابوں میں عنایہ میں ہے. اس لیے ہم جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں یہ علماء نے لکھا ہے، یہ علماء کی بتائی ہوئی بات بتا رہا ہوں. اور کیسے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ نماز ادا کی. اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اس لیے فجر کی نماز کا خوب اہتمام کریں. دوسرا کہ آج جو ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، انشاءاللہ 1 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب مل جاوے گا. بس. اور اب تو آخر میں ایک نصیحت کر لیتا ہوں. نہیں میں محتاج دنیا کا ایک تیرے سوا یا رب، نہیں میں محتاج دنیا کا ایک تیرے سوا یا رب، میرے سجدے قبول کر لے میری سانس ٹوٹنے سے پہلے، میرے سجدے قبول کر لے میرے سانس ٹوٹنے سے پہلے، میرے سجدے قبول کر لے میری سانس ٹوٹنے سے پہلے. ایک سجدہ بھی اللہ نے قبول کر لیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جاوے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 453۔ سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ اسی طرح ظہر کی 4 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی، اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایک رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانہ کے طریقے طور پر ادا فرمائی۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی۔ تیسری رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی ترجمہ، یعنی ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں ابراہیم علیہ السلام نے تیسری رکعت ادا فرمائی۔ چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، عن قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت ادا فرمائی۔ اس طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کے ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دی۔ یہ بھی بکھر موتی جلد 5 صفحہ 14 پر ہے، اور عنایہ میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظہر کی نماز بھی ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری نمازیں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج تو جو ہے ایک مرتبہ اب مسلمانوں کے لیے معافی کی دعا مانگ لیجئے، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دیکھو، میں نے ایک مرتبہ پڑھ لیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی۔ جو آدمی بھی پڑھے گا تو اس کو جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ میں نے پڑھ لیا، مجھے نیکیاں مل گئی، میرے حساب میں نیکیاں آ گئی۔
آپ پڑھو گے تو آپ کے حساب میں بھی نیکی آ جائیں گی. اس لیے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اور نصیحت سن لیجئے، فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنوں میں اے جوان. فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنوں میں اے جوان. تب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی. تب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی. اس لیے اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر مت گزاریے، اللہ کی طرف دوڑیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے احکامات پورا کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 454. سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی. عصر کی نماز کے ہم 4 رکعتیں جو پڑھتے ہیں تو سن لیجئے، نماز عصر کی 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی. جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالی کو پکارا، جس کو اللہ تعالی نے اس طرح نقل فرمایا ہے فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ترجمہ، چنانچہ انہوں نے ہمیں اندھیریوں میں پکارا اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو ہم نے ان کی دعا یعنی یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی. اسی طرح ہم ایمانداروں کو، ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی. اور 4 رکعتیں اس لیے ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 اندھیریوں سے نجات عطا فرمائی تھی. نمبر 1 مچھلی کے پیٹ کی اندھیری سے، نمبر 2 پانی کی اندھیری سے، نمبر 3 بادل کی اندھیری سے، نمبر 4 رات کی تاریکی سے، رات کی اندھیری سے. ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی. اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرمایا. یہ بھی بکھر موتی جلد 5 صفحہ 15 پر اور عنایہ کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہے ایک کام کر لیجئے، جنت کے اندر محل تیار کر لیجئے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، پڑھتے ہی جنت میں بنگلہ بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ ایسا ایمان عطا فرمائے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو. اور ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نصیحت بھی سن لیجئے. نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہوتے ہیں. پھر سے سن لیجئے، نیکی کرنے والا، کرانے والا،
بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہوتے ہیں۔ یا واٹس ایپ پر سبق بھیجو گے، کسی کو پڑھا دو گے 10 مرتبہ سورہ اخلاص، تو اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا، اس کو بھی ثواب دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 455، 455، دھیان سے سن۔ سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی چیز خلاف ادب ہو جائے یا معمولی سی کوئی چیز ایسی ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بخشش کا اعلان فرمایا اور قرآن میں کہا فغفرنا لہ ذلک، یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کا کہ احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے، اور ایسا روئے کہ اس کی شدت کی وجہ سے 4تھی رکعت نہ پڑھ سکے۔ چنانچہ 3 رکعت پر ہی آپ نے اکتفا فرمایا، بذل المجہود میں لکھا ہوا ہے، اور 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ بعض علماء نے کوئی اور انبیاء کے بھی نام لکھے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب سے اپنا دین کا کام لے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں جنت عطا فرمائے اور دین پر چلنے والا بنائے۔ آج جو ہے اتنا پڑھ لیجئے آپ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، اس لیے گاہے گاہے کبھی کبھی اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 456، نماز کے متعلق یہ سبق ہے، بہت دھیان سے سنیے۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کی۔ عشاء کے وقت جو 4 رکعت ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ
مصر واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کے گھر میں امید سے تھی، ولادت کا وقت قریب تھا، سفر بھی خاصا طویل تھا، سردی بھی تھی، اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسرے، فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا، اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی۔ اور چوتھے، ہونے والے اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے۔ پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب، اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ چمکاٹ پتھر سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، آپ یہاں ٹھہریں، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلما اتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى۔ ترجمہ سن لیجیے۔ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، تو نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا۔ عنایہ، یہ ساری تفصیل بکھرے موتی جلد 5 میں ہے، وہاں دیکھ لیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، بذل المجہود، اس لیے یہ نماز بہت اہم عمل ہے۔ بعض حضرت کئی کتابوں میں الگ الگ چیزیں لکھی ہیں، یہ صرف میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سب سے پہلے کس نے کون سی نماز ادا کی۔ بس اب تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا میں بھی جنتوں کے فیصلے فرمائے، مرنے کے بعد بھی جنتوں کے فیصلے فرمائے۔ اب آج کا کتنا پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ دیکھو 3 مرتبہ میں نے پڑھا،
میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، الحمدللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ پڑھیں گے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ امیجز بنانے والے امیجز بھی بنا لیں، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ مجھ سے لے لیں۔ ترجمہ عربی نہ آوے تو ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ایک بات کا یہ ذہن میں رکھے، یہ خاص بات اپنے ذہن میں یہ رکھیے، دو اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے سب سے پہلے فجر کی نماز کس نے ادا کی، سب سے پہلے ظہر کی نماز کس نے ادا کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز کس نے ادا کی، یہ چیز جو ہے کوئی خاص کوئی صحیح روایتوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ علماء نے الگ الگ کتابوں میں الگ الگ چیزیں لکھی ہیں، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے کہا حضرت یونس علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی، بعض علماء نے جو ہے اور نبی کا نام بھی لکھا ہے۔ مغرب کی نماز داؤد علیہ السلام نے ادا کی سب سے پہلے، یہ میں نے کہا اپنے سبق میں۔ بعض علماء نے کسی اور نبی کا نام لکھا ہے۔ بس اتنا ہے کہ علماء نے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔